تمام قسم کی تعریفات جملہ حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور ذمہ ہے کہ جس نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی اور ہماری رشد ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود السلام و تمام مردہ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول اور ضابطہ ملا، زندگی قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ حضرات، گزشتہ جمعہ اور اس سے قبل جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے نکاح کے مسائل کو رکھا تھا اور حسب وعدہ جہیز کے لینے کے ہی اور بہانے اور جائز کرنے کے جو دلائل ہیں مختصراً اس پر روشنی ڈالنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ یہ تمام برائیاں سماج کے اندر دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ قبل اس کے کہ آپ پیچھے جو لوگ آئے ہیں ان سے گزارش ہوگی آگے والے آگے بڑھ جائیں، بارش کا وقت ہے، پیچھے دقت ہو رہی ہے، جگہ آگے بڑھ جائے پھر جماعت بعد میں ہوگی پیچھے۔ حسب وعدہ جہیز کے دلائل اور اس کے مسائل کے سلسلے میں باتیں کرنی تھی۔ اللہ کی توفیق سے آج بھی کچھ بولنے کی کوشش کروں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسائل پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سماج کے اندر یہ برائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہم اور آپ کا تصور نہیں کرتے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اس رسومانہ ہندوانہ رسوم کی ادائیگی کرتے ہوئے ہمیں فخر محسوس کرتے ہیں، جو کہ معیوب ہے۔ قدیم زمانے کے اندر پہلے ڈکیتی کا رواج تھا، لوگ آتے تھے 10 20 50 کی شکل میں، گولی بارود ڈنڈے کی زور پر گھروں کو لوٹ کر چلے جاتے تھے، اور گھروں کے سر سامان کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ ان کی بہو بیٹیوں کی عزت کو تاتار بھی کرتے تھے، بعض دفعہ اٹھا کر لے کر چلے جاتے تھے۔ بیجا نہیں ہوگا بلکہ بجا ہوگا۔ اس دور کے اندر بھی جہیز کا دوسرا نام ڈکیتی یا لٹرا پن کہا جائے، بیجا نہیں ہوگا، کیونکہ آج بھی نام کی تبدیلی ہے، کارنامے وہی ہیں۔ آج بھی دلہا اور اس کے گارجین حضرات اور گاؤں کے 100-500 آدمی آتے ہیں اور لڑکی والوں کے گھروں پر جو مصیبتیں کھانے پینے کے اندر ڈھاتے ہیں یا سر و سامان کو لے کر جو نکلتے ہیں، بیائی شکل ایک ہی ہے، نام کا فرق ہے، اور پورے سامان کو لے کر کے وہ بندہ رخصت ہوتا ہے اور والدین کو مقروض کی حالت میں سسکتا اور بلکتا ہوا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس والدین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ 25 سالہ 22 سالہ 20 سالہ لگتے جگر کو خون پسینہ کر کے محنت و مشقت کر کے اپنے ہاتھوں سے سنوارتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے۔ ایک تو سنت کے اعتبار سے فرائض کی ادائیگی کے پیش نظر صحیح طریقہ کر رہا ہے کہ بیٹی کو دوسرے کے حوالے کر رہا ہے، اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے دلوں کے اندر، لیکن اس سے زیادہ تکلیف اس حالت میں ہوتی ہے کہ سماجی فرمائشوں کو پورا کرنے کی بنیاد پر یا سمدھی اور اس کے داماد کے فرمائش کو پورا کرنے کی بنیاد پر بندہ مقروض ہوتا ہے، یعنی تو سود اور بیاج پر پیسہ لے کر کے فرمائش کو پوری کرتا ہے، اور جب وہ رخصت ہوتا ہے، معاملہ جب ختم ہوتا ہے، رات کی تنہائی میں سے نیند اڑ جاتی ہوگی اور بندہ سوچتا ہے کہ اس سے لٹیرا آیا، کیونکہ پورے گھر کے سارا سامان کو لے کر چلا گیا، اور مقروض کی حالت میں بلکتا اور سسکتا ہوا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کم بڑی بات نہیں ہے، ہمارے پاس بھی بیٹیاں ہیں، آپ کے پاس بھی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، سبوں کے پاس ہے،
جب بیٹا کا معاملہ آتا ہے بڑے موچ پر تاؤ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں 5 لاکھ سے کم میں شادی کریں گے ہی نہیں، پلس اس کے علاوہ ساز و سامان اور گاڑیاں وغیرہ یہ سب الگ چیز ہے نعوذ باللہ۔ اور بیٹی کا جب معاملہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑی مصیبت ہے، بیٹی تو گھر میں بیٹھی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، لیکن مجبور ہو کر پوری زندگی کی کمائی کو اور اسے گھٹنے کے بعد سود اور بیاج اور پیسہ لے کر اس فرمائش کو پوری کرتا ہے جو جہیز کا نام دیا جاتا ہے۔ یقیناً جہیز ایک رسم ہے، جہیز ایک رسم ہے جو ہمارے ماں اور بہنوں کو، آپ کی اور ہماری بیٹیوں کو سماج کے اندر پوری زندگی 30 سالہ 35 سالہ زندگی تک بن بیاہی گھر میں بیٹھے مجبور کر رہی ہے۔ جہیز ایک رسم ہے جو ہماری بیٹیوں کو بن بیاہی گھر کے اندر ماں بننے پر مجبور کر رہی ہے۔ جہیز ایک رسم ہے جو سماج کے اندر ہماری بیٹیوں کو زندگی اپنے آپ کو خودکشی کرنے میں مبتلا کر رہی ہے۔ جہیز ایک رسم ہے جو ہماری قوم کی بیٹیوں کو مرتد ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ جہیز ایک رسم ہے جو مسلم قوم کی بیٹیوں کو غیر قوموں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہم نے اتنا اپنے آپ کو اس میں منہمک کر لیا ہے کہ قرض کے تلے دبتے ہوئے مال کی کمی کی بنیاد پر یا رسم و رواج کی پابندی کی بنیاد پر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں 30 سالہ 35 سالہ 40 سالہ کی عمر کو پار کر رہی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کا ذمہ دار تو ہم ہیں، یعنی تو ہمارے گارجین ہیں۔ نوجوانوں تم ذمہ دار ہو، نہیں تمہارے والدین ذمہ دار ہیں۔ تم نے بابا کے دہن اعلان کیوں نہیں کیا کہ ہم اپنی بہن بیٹی کی عزت کو تاتار نہیں ہونے دیں گے؟ بڑی شرمندگی کی بات آتی ہے، معاملہ کورٹ میں پہنچتا ہے کہ مسلم خاندان کی لڑکی غیر قوم کے ساتھ فرار ہو رہی ہے۔ یہ جہیز کی رسم ادائیگی نہ ہونے کی بنیاد پر والدین شادی نہیں کرتے، اس کا نتیجہ نکل رہا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ 1 سال کی رپورٹیں آئی تھی انڈیا کے اندر کہ شادی وقت پر نہ ہونے کی بنیاد پر 1 سال کے اندر 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک تقریباً لڑکیوں نے مرتد ہو کر کے اپنا دھرم پریورتن کر کے اسلام کو چھوڑ کر کے غیر قوموں کے ساتھ شادی کو مندر میں جا کر رچا لیا ہوا ہے۔ اور وہی لوگ جو آج سازش کر رہے ہیں، جو RSS کے لوگ، ان کا پروپیگنڈا ہے کہ شادی کے نام پر جھانسا دے کر کے ان کی بیٹیوں کو، بہنوں کو اپنے گھروں میں لاؤ اور لانے کے بعد عزت کو تار تار کر کے یا تو موت کے گھاٹ اتار دے رہا ہے یا نہیں تو اپنے مذہب میں تبدیل کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے، ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ اور اس سے زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ ہم نے انہی کے طریقہ کو، انہی ونود کے طریقے کو، جہیز کی رسم کو لاگو کر دیا، جہیز کی رسم کو نافذ کر دیا، جو ہماری بیٹیوں پر آج مصیبت بن کے بیٹھے ہیں۔ دین بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، دل سے ایک آواز نکلتی ہے اور ہم سوچنے میں مجبور ہیں۔ ہم کسی مسئلے کے اختلاف کے پابند نہیں ہیں، ہم کسی مسئلے کے ماننے والے نہیں ہیں، الحمدللہ۔ نہیں، افسوس ہوتا ہے ہم اس بستی کے اندر، ہم تمام کے تمام اہل حدیث ہیں اور جہاں بھی اہل حدیث ہیں، نقالی ستاروں نکلنے شروع کر دی ہے۔ ایسی جگہوں کی رپورٹیں میرے پاس ہیں، اہل حدیث گھرانہ ہے، اہل حدیث لڑکا ہے، 10 لاکھ تلک، اس کے بعد سارا سامان، نعوذ باللہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ مال حلال ہے یا حرام ہے؟ قرآن ناتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بالباطل، اے ایمان والو تم باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال مت کھایا کرو۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، بے شک بہت سارے مولوی، احبار حبر کی جمع ہے، بہت سارے مولوی، بہت سارے صوفی سنت ایسے ہوں گے جو ناجائز طریقے سے مال کو کھانے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کے ضمن میں ہمیں کم و بیش نظر آ رہا ہے۔ یہ جہیز کیا ہے؟ تلک کیا ہے؟ ناجائز مال کی آمد ہے، ناجائز مال ہڑپنا ہے اور کھانا ہے، اور اکل حرام کی بنیاد پہ عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، یہ مسئلہ معلوم ہے۔ بہرحال
کچھ لوگوں نے مجھ سے اعتراض بھی کیا تھا، یہاں نہیں جہاں میں رہتا تھا، کہ مولوی صاحب جہیز خلا بولتے ہیں، جہیز دینا اپنے لڑکی کو دینا، اپنے لڑکے کے جہاں لڑکوں کے حقوق ہیں ویسے ہمارے لڑکیوں کی بھی حقوق ہیں، اور ہم نے شادی کے موقع پر جہیز دیا، سر سامان دیا، جس میں قواعد کیا ہے، آپ کیوں اسے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا دلیل آپ کو معلوم نہیں، اتنے بڑے مولوی بنتے ہیں دلیل نہیں معلوم؟ کہا مجھے معلوم نہیں، بتاؤ دلیل کیا ہے اس کے لینے کی؟ کہا تھا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہیز دینے کے دلیل اور استدلال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کو دیا تھا، یہ کتنا بڑا الزام ہے، بہتان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، آخر جہیز دینا جائز ہی ہوتا ہے تو فاطمہ ہی کو کیوں دیا؟ سوال ہے نا، 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا؟ اگر آپ نے نہیں دیا، نعوذ باللہ، آپ نے ناانصافی کی بیٹیوں کے ساتھ۔ یہ پڑھے لکھے لوگ اعتراض کر رہے تھے، ہم تو انہیں بیٹی حق دیتے ہیں، اور جو حق جائز دینے کا جو ثبوت ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، ایک کلمہ بھی نہیں دیتے۔ نہیں بیٹا کے طرف بیٹی ہے کیا آپ کو وراثت آپ نہیں دیجیے گا ترکہ، تو اللہ کی یہاں پوچھو گی، سوال ہوگا کہ تم نے بیٹے کو پورا مال دے دیا، بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا؟ اور اس کے اندر دینے پر پوچھ رہی ہے، بلکہ دینے کے بعد پوچھو گی تم نے کیوں دیا۔ معاملہ سمجھیے گا ہمارا دونوں، وراثت کے مال کو نہ دینے پر گناہ، حساب کتاب، سوال و جواب، اور اس مال کو دینے پر گناہ ہوتا ہے جہیز میں اور تلک میں، اور پر رسم ادائیگی میں دے رہے ہیں، الٹا معاملہ ہے۔ بہرحال اس دلیل پر جب نظر ڈالتے ہیں تو چند خرابیاں نظر آتی ہیں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے بنیاد الزام، دوسرے ناانصافی کا الزام۔ اب اس کی دلیل کی حقیقت کیا ہے؟ وقت کی قلت ہے، نہیں تو میں حوالہ نوٹ کر کے لے کے آیا پوری عبارت کے ساتھ، مختصر ترجمہ سمجھ لیجئے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور نسائی کے اندر۔ ابو داؤد شریف کے اندر 2122 100 کے تقریباً یہ حدیث موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا، غور سے سنیں گے، دلیل استدلال کسے کی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے نکاح حضرت علی سے کیا، تو آپ نے کہا کہ علی مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے کہا نہیں، میرے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے میں کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ حتیمیہ زرہ، الدر الحتیمیہ، وہ حتمی زرہ جو ہے وہ کدھر ہے؟ زرہ کہتے ہیں سامان حرب، یعنی کہ وہ لباس جو لباس پہن کر دشمنوں کے سامنے مقابلے کے لیے جایا جائے، اس پر تلواریں اور سامان اثر نہ کریں، لوہے کا بنا ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو ہے میرے پاس، کیونکہ وہ تو سامان حرب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ لے کر کے آؤ۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، گھر کے اندر سے زرہ لے کر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ زرہ 480 درہم کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے فروخت کیا گیا۔ اس کے بعد پیسہ لیتے ہیں اور بلال کو دیتے ہیں، جاؤ بلال خوشبو وغیرہ اور اس کے سامان، گھریلو سامان، تکیہ، چادر وغیرہ تم خرید کے لے کر آؤ۔ چنانچہ انہوں نے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے مال سے، علی کی زرہ کو بیچ کر کے، اپنے مال سے نہیں، حضرت علی کی زرہ کو، سامان حرب کو بیچ کر کے، پیسہ منگا کر کے کہا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ اسے فروخت، اس پیسے سے فلاں سامان، تکیہ، چادر، برتن وغیرہ خرید کر لے کر آؤ اور فاطمہ کے گھر میں ڈال دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہاں لڑکی کے مال یا لڑکی کے باپ کے مال نہیں تھا، اللہ کے نبی کا مال نہیں تھا، گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کی تھی بچپنے سے، آپ چاہتے تو پورے گھر کو بھر دیتے،
لیکن نہیں، مسئلہ پورے امت کے لیے ثابت کرنا تھا، پورے امت کے لیے پیغام دینا تھا، نبی کو صلی نبی پیش کرنا تھا، وہ بھی علی کے گھر کے سامان کو فروخت کر کے جو جہاد میں لڑنے کے کام آتا ہے، ہر زرہ اس کو بیچ کے آپ نے دیا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں تکیہ کو کیوں نصیب نہ ہو سر بلندیاں، شعر اشعار بناتے ہیں، شاعروں نے بنایا تھا، بہت پہلے میں نے سنا تھا، پڑھا تھا تکیے کے اندر. تکیہ کو کیوں نصیب نہ ہو سر بلندیاں، حضرت نے فاطمہ کو دیا تھا جہیز میں نعوذ باللہ. یہ دلیل ہے، استدلال ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی دلائل آتی ہیں سامنے. اسے پرہیز کی ضرورت ہے. دلیل تو سارے مسلک والے اپنے مسلک کے اعتبار سے دیتے ہیں. رفع دین نبی کا توصیف دلیل ہے، صرفات نبی شبہ بھی دلیل ہے، دلائل تو بے شمار ہوتے ہیں، استدلال غلط ہوتا ہے. لہذا ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے بھی جہاں مطلب کی بات آ گئی ہے، دلیل کا سہارا لے کر کے غلط استدلال کر کے جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سارے مسائل. لہذا یہ کہنا کہ نبی نے فاطمہ کو دیا تھا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. لہذا اس سے استدلال جائز نہیں ہے. مسلمانوں سن لو اس بات کو. اس کے بعد دوسری دلیل کہ ہم اپنی بیٹی کو تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں. کیا یعنی اتنا بہترین مہذب طریقے سے اتنا بہترین نام دیا گیا، ہدیے کا نام دیا جاتا ہے، تحفے کا نام دیا جاتا ہے. اب تحفہ دینے کی نوعیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کس اعتبار سے تحفہ دیتے ہیں، تحفے میں کون سی چیزیں ہوتی تھی؟ آپ جب پڑھیں کتاب الہدایہ، باب الہدایہ، ہدیے کی بحث جب پڑھیں گے حدیث سے پتہ چلے گا. یہ ہدیہ اور تحفہ نہیں ہے. تحفہ خوشی کے وقت اپنی استطاعت کے اعتبار سے ایک چادر ہے، گمچھا ہے، قلم ہے، کاپی ہے، جو بھی جو میسر ہو، بلا ارادے کی جب جی میں آئے کسی کو دے دیا. لیکن یہاں تو جبرن و تون کرہن سمدھی حضرات کی فرمائشیں ہیں اور اس کو پورا کرنا ہے. اب دینے کے بہانے یہ ہے ہم تو ہدیہ دے رہے ہیں، اور دنوں میں ہدیہ دینے کی توفیق نہیں ہوتی. اور کسی آدمی کو، غریب آدمی بھی ہے، مجبور بھی ہے، اس سے تو صدقہ دینے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اور ہدیہ تو دور کی بات ہے. وہ مانگنے بھی جاتے تو بھگا دیتے ہیں، نہیں نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ہدیہ کا نام دے کر کے، تحفہ کا نام لے کر امت کو ورگلایا کس طرح جا رہا ہے. یہ بھی استدلال غلط ہے، غلط ہے. اور تیسرے نمبر بعد لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو مجبور ہیں، کیا کریں، سماج نے ایسا گھر رکھا ہے. گارجین بوڑھے جو حضرات ہیں، والدین حضرات کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارا بیٹا نہیں مانتا ہے، ہماری بیوی نہیں مانتی ہے، اور یہ شادی سر نہیں کریں گے تو وہ اٹھ رہا ہے، وہ اٹھ جا رہی ہے، کیسے معاملہ ہوگا، ہم مجبور ہیں. اور بیٹا بھی نوجوان ظالم مجبور بہانہ بناتا ہے باپ کا، کہتا ہے میرا باپ نہیں مانتا ہے، میری ماں نہیں مانتی ہے، یقین نہیں مانتی ہوگی ماں. اور ایسا واقعہ آیا ہے اس بستی کے اندر کہ جہیز نہیں لینے کی صورت میں اس شادی کا بائیکاٹ اس کی ماں نے کیا ہے. میں نے اس بچے کو صبر دلایا کہ یقیناً تمہاری ماں ایک نئی دن بات مانے گی، چھوڑ دو، نہیں رہ رہے گھر میں، چلی جانے دو. اور واقعہ ہوا ہے بستی کے اندر. اللہ پناہ رکھے، اللہ محفوظ رکھے کہ ماں ناراض ہو جائے گی، باپ ناراض ہوگا، سماج کے لوگ ناراض ہوں گے، بھائی ناراض ہوگا. کبھی آپ نے سوچا کہ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کے مقبول ہے یا نہیں ہے؟ اللہ جس مسئلے کے اندر اللہ کی ناراضگی شامل ہوگی وہ جہنم کا سودا ہوگا. اگر ماں باپ کی ناراضگی ہے اللہ کی رضامندی کے اندر تو اللہ کو خوش کرنا واجب ہے. ماں باپ کی ناراضگی کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر وَإِن جَاهَدَكَ لَتُشْرِكَ مَا لَيْسَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ والدین آپ کی شرک بدعات اور منکرات کا حکم دے سے بڑھا دیجئے، جتنی بری باتیں ہیں سب داخل ہیں. حکم دے فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. فلا صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کے اطاعت جائز نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں. اگر ماں باپ کی نافرمانی آ رہی ہے اللہ کی نافرمانی کے پیش نظر تو ماں باپ کی ناراضگی مول لیجئے، کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن اللہ کی ناراضگی ہوگی، اللہ ناراض ہوگا تو پھر دنیا آخر دونوں برباد ہو جائے گی. اس لیے بہانہ کرنا نوجوانوں کہ میرے والدین مابیران کر دو سماج کے اندر کہ
کہ ہم محمدی ہے، ہم اس نبی پر عمل کرنے والے ہیں. آپ کی ناراضگی اپنی جگہ موجود ہے، سماج کی ناراضگی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہے. میں ناراض کرنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ وہی کام کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیوں کے اندر کیا، اپنے بیٹیوں کی شادی کے اندر کیا، صحابہ نے جو کیا، تابعین نے جو کیا. میں اس نبی کا فالو کرنے والا ہوں. آپ اعلان کر کے دیکھو، دنیا آپ کو سلام کرے گی انشاءاللہ. لیکن بہانے بنا لے رہے ہیں، یہ جائز درست نہیں ہے. آپ کہیں بڑا مزہ آتا ہے، ڈھول تاشا ناچ گانا، یہ سب جائز حرام ہے، ناجائز ہے اور ہندوانہ رسم کے طریقے ہیں. چوتھی بات یہ آتی ہے کہ بھائی ہم شادی کریں گے، لڑکی دیندار ہونی چاہیے، پڑھی لکھی چاہیے، خوبصورت ہے، سارے شرائط ایک طرف. اور جب معاملہ دل مطمئن کرنے کا ہوتا ہے، بھائی ہم تو حاجی صاحب ہیں، میرے سامنے ایک حاجی صاحب نے وعدہ کیا تھا، ہم حاجی صاحب نمازی صاحب، ایسے ہی بات ہوئی تھی، گھرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب بات آگے چل کے ہوئی جائیے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، جو کچھ دینا ہوگا اپنی بیٹی اور داماد کو دے دیجئے، تاکہ آپ کی بیٹی بھی خوش رہے اور آپ کا داماد بھی خوش رہے. یہ باتیں آج بھی کہتے ہیں لوگ، ہمیں نہیں چاہیے. بھائی ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہم کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. آپ اپنی بیٹی کو خوش کر دیجئے اور اپنے داماد کو خوش کر دیجئے. بیٹی کی خوشی ہے کہ زیورات سے توپ دیجئے اور سامان پورا گھر لا کے بھر دیجئے، اور داماد کو خوش کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے جتنے منمانی طریقے کے کپڑے وغیرہ جتنے منمانی قیمتی خریدوا دیجئے، اور چلنے کے لیے تو 4 چکا دیجئے، 2 چکا دے دیجئے، تو بڑا آسان بات ہے. ہم کچھ نہیں لیں گے نا، بہت آسان ہے. ارے گھریلو سامان اریج خرید جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تو عام بات ہے. اور اپنے داماد کو سسرال اور یہاں سے آنے جانے کے لیے ایک گاڑی دے دیجئے گا، کون سی بڑی بات ہے؟ ہم جہیز تھوڑی لے رہے ہیں. استغفر اللہ. یہ سب باتیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ضمیر کو ٹٹول کے بولیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یقیناً آپ کر رہے ہیں، کیجئے، لیکن اکلے حرام کو اپنے لقمے کو بنا رہے ہیں. جو حرام لقمہ مال 2000 2 لاکھ 5 لاکھ 50,000 10,000 جو روپیہ لے کر کھا رہے ہیں، اس مال سے ولیمہ کرنے کی ہڑ ہوتی ہے. 5 لاکھ روپیہ لے لیا، ولیمہ کرے، 5 آدمی کھلا دیا. چلے مولوی صاحب دعوت ولیمہ ہوتی ہے، میں سنت ہے، مولوی صاحب کو دعوت دی جائے تو قبول نہیں کرتے. سرحال میں سے مولوی کہ بڑا بہت ایسی ہے، یہ مولوی مغرور ہے، متکبر ہے کہ دعوت ولیمہ بھی نہیں قبول کر رہا ہے. اکلے حرام مال کسی باپ کی لڑکی کے باپ کے دولت کو لے کر کے آنے والا، سارے رسومات کو ادا کرنے والا، سارے ہندوانہ رسوم کی ادائیگی کرنے والا، سنت کا پامال کرنے والا ولیمہ کا نام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ولیمہ سنت ہے. انشاءاللہ اس موضوع بات کریں گے. ولیمہ سنت ہے تو دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے. دعوت انکار کرنے والا مجرم ہے. انشاءاللہ اس کی بھی نوعیتیں میں رکھوں گا انشاءاللہ. ایک سوچنے کی بات ہے. آپ ولیمہ کریں، اپنے مال سے کریں، حلال طریقے سے جو کمایا ہے اسے کیجئے، کھلائیے، غریبوں کو زیادہ کھلائیے. وریا لیکن یہ بہانہ کر لینا، مال لے لینا، یقین جانیے کہ آپ نے جو مال لیا ہے حرام مال کے ذریعے شادی میں، اور اس مال کو کھاتے ہیں کھلاتے ہیں تو آپ کی عبادتیں غیر مقبول ہوتی ہیں، دعائیں رائگا جاتی ہیں. جیسے حدیث آپ نے سنا ہوگا بارہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث کہ ایک آدمی سفر کر کے دور دراز سے آتا ہے، دوڑتا ہوا رب العالمین کے سامنے دراز بلند کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے، یا رب مجھے دے دے فلاں چیز دے دے. لیکن اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں رائگا چلی جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. کیوں متم حرام ومشرب حرام وغذی بالحرام وملبس حرام ومطعمہ حرام. اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پینا حرام ہوتا ہے، اس کا لباس حرام ہوتا ہے. فأینما استجاب، پھر کیوں کر یہ دعا قبول ہوگی؟ کیوں کر دعا قبول ہوگی؟ مال حرام مال کو کھایا، حرام مال سے لباس پہنا، حرام مال سے پیا، پھر بھی دعا کرے کیسے قبول ہوگی؟ اس حدیث کے زمرے میں لینے دینے والے لوگ غور کریں کہ آیا یہ حرام مال ہے یا نہیں ہے. کوئی ثابت کرے کہ جہیز و تلک حرام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات کیا دلائل ہے دوسرے. پھر اس کے بعد جو مانگتے ہو نا لڑکی والوں سے بھیک،
भीख मांगना होता है, मुझे 4 लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए, यह भीख है। या नहीं तो नाजायज बातिल तरीके से माल मांगना है, सवाल करना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में क्या मज़म्मतें बयान की थी, जो बिला उज़्र शरई किसी के सामने अपने हाथ को फैलाता हो, यह भीख मांगता हो। क्या है इसके बारे में मज़म्मत? फकीर के बारे में, और उज़्र शरई है, मजबूर है, खाने के लिए नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, आप मांगिए। ताकत नहीं कमा के देने के लिए आप मांगिए दोस्तों से या अपने लोगों से, लेकिन सब कुछ है, चलने, खाने, पीने, रहने, सहने, सारे चीजों का इंतजाम है, लेकिन आप लड़की वालों से मांगते हैं मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। ये अकल हराम है और ये सवाल करना नाजायज तरीके से है। और जो शख्स दुनिया के अंदर नाजायज तरीके से सवाल करेगा, बिला उज़्र शरई किसी के सामने हाथ फैलाता हुआ नजर आएगा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे पर कोई गोश्त नहीं दिखाएगा, यानी वो कल्लाश, उसके चेहरे पर कोई गोश्त नहीं होगा, हड्डी का ढांचा होगा। इंसान पहचान में आ जाएगा कि दुनिया के अंदर नाजायज तरीके से लोगों से माल मांगा क्या करता था। क्या आप यही बनना चाहते हैं? क्या आपके हट्टा कट्टा बदन क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कल्लाश की शक्ल में और पूरा चेहरा हड्डी के ढांचे की शक्ल में नजर आ रहे? हरगिज़ नहीं। उसी तरीके से ये तमाम चीजें होंगी, दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ है, और आपने अपने हाथ, ज़ुबान और जिस तरीके से तकलीफें पहुंचाई होगी बंदे को, क़यामत के दिन मुखलिस और कल्लाश की शक्ल में खड़े होंगे। हदीस मैंने पहले ही बयान किया था, याद दहानी के लिए बता रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अतदरून मल मुखलिस, मुखलिस कौन है, कल्लाश कौन है? तो साहबा ने कहा कि कल्लाश मुखलिस वही होता है जिसके पास न दिनार न दिरहम होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत के दिन कल्लाश की शक्ल में, मुखलिस की शक्ल में वो आदमी आएगा जो अपने फजा बेसलाती व सियामिन, वो आदमी नमाज एक तरफ, रोजा, ज़कात, सदका सब कुछ लिए हुए खड़ा होगा, लेकिन रब्बुल आलमीन उसके तमाम नेकियों को छीन कर दूसरे को दे देगा और वह कल्लाश की शक्ल में खड़ा होगा। उसकी नौयत ये होगी कि दुनिया में कदर माल हाजा, उसने किसी के माल नाजायज तरीके से खाया होगा, उसने अपने हाथ से किसी का थप्पड़ मारा होगा, उसने अपनी जुबान से किसी को गाली दी होगी। लिहाजा ये हुकूक इबाद का मसला है और जहेज लेना देना भी हुकूक इबाद का मसला है, और आप लेते हैं या देते नाजायज तरीके से, ये अकल माल हाजा के अंदर दाखिल है, नाजायज माल खाने के अंदर दाखिल है। लिहाजा आपका नमाज, आपकी नमाज, आपका रोजा, सदका खैरात सब कुछ हवा मंसूरा, हवा में कितना उड़ा दिया जाएगा और अल्लाह के सामने कल्लाश की शक्ल में खड़े होंगे, खाली खुली नजर आएंगे। क्या आप यही चाहते हैं? मैं सवाल करना चाहता हूं आपसे और जवाब आप ही से पूछना चाहता हूं, क्या अल्लाह की रजामंदी चाहिए, नाराजगी चाहिए? मुफलिस की शक्ल में अल्लाह के सामने जाना चाहते हैं कि अपने अमलों की बुनियाद पर अल्लाह से जन्नत की हुस्रियाबी करना चाहते हैं, या अपने अमल की बुनियाद पर अपनी मुस्लिम कौम की बेटियों को मुर्तद, ज़नाकार, बदकार बनाना चाहते हैं? ये चंद सवालात हैं मेरे भाई, बुजुर्ग, दोस्तों, नौजवानों, तुमसे भी सवाल है, गार्जियन हज़रात से भी सवाल है, और आपने इस फेले बद को नहीं छोड़ा, इस बुरे काम को नहीं छोड़ा, जो आपकी समाज की लड़कियां भाग रही हैं गैर मुस्लिम कौमों के साथ, गैर कौमों के साथ, उसका अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। क़यामत की रब्बुल आलमीन सवाल करेगा, बताओ तुमने ज़ालिमों अपने बहन बेटे की इज्जत का लिहाज क्यों नहीं किया? जवानी के आलम में तुमने उसकी बेटियों क्यों नहीं उठाया? शादियां क्यों नहीं की सुन्नत के दबाव से? और शादियां की होती तो आज ये लड़कियां, तुम्हारी कौम की बेटियां गैर कौमों के साथ रहे फरार इख्तियार नहीं की होती। सोचिएगा, गौर कीजिएगा, दिल में चोट लगती है हालात को देखता हूं तो। यकीनन जिस तरह के दूसरे के हालात को देखता हूं, मुझे दिल के अंदर अल्लाह शाहिद है, अल्लाह शाहिद है, और जवाज की कोई सूरत होती तो कोई बात नहीं, पूरी संपत्ति आप दे दीजिए,
یہ اللہ کے واسطے ان کے وراثت جو مسئلہ ہے لڑکیوں کا اس کو دے دیے، اس میں ثواب ہے۔ یہ ناجائز طریقے سے مال دے رہے ہیں، رسم و رواج کی پابندی میں دے رہے ہیں، ثواب نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ اسے بچنے کی کوشش کیے، اپنے بچیے، اپنے سماج کی بہو بیٹیوں کی عزت کو بچائیے۔ انہی باتوں سے رخصت ہوتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارے اللہ ہم تمام سامعین و سامعات کو، حاضرین حاضرات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔